اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر اللہم صلی اللہ. عزیزان محترم، درگاہ علمدار لندن، درگاہ علمدار اسلامک کمیونٹی سینٹر لندن کے لیے سے یہ لائف میرا جشن 15 شعبان 15 شعبان 1442 ہجرہ 2021 کے لیے. آپ جانتے ہیں درگاہ علمدار جو ہے سارے ماتمداروں کی درگاہ ہے، مولا عباس کی، اور ہمارے عارف بھائی اور ان کی پوری ٹیم، پورے عزادار، پورے ماتمدار، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح یہ لوگ عزاداری کرتے رہیں. اس امام کی ولادت آج کا دن 15 شعبان 15 شعبان، بگ ڈے، ریئلی بگ ڈے، اتنا بڑا دن ہے کہ اس امام کی برتھ ڈے ہے، اس امام کی برتھ ڈے ہے کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو ظلم و جور کو ختم کرے گا، جو قاتلان حسین سے بدلہ لے گا. آئینہ طالب و بے دم المقتول بے کربلا، یہ میرے امام کا جملہ ہے دعائے ندوہ کا. بہت بڑا دن آج گزرا، اینڈ اتنا بڑا دن کہ اس امام کی ولادت آ گئی ہے کہ جس کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں. 15 شعبان 15 شعبان 4 چیزوں کے لیے مخصوص ہے. برتھ ڈے آف امام زمانہ ہے، اسمالر اوکلٹیشن کا اینڈ ہے، ہائر اوکلٹیشن جو غیبت کبریٰ ہے وہ 15 شعبان 329 ہجری سے شروع ہوئی تھی. علی ابن سمری جو لاسٹ نائب تھے، نامینیٹڈ نائب تھے امام کے، ان کی آج ڈیتھ ہوئی اور یہ ہائر اوکلٹیشن شروع ہو گیا. یہ 3 فضیلتیں. چوتھی آپ کو سن کے وہ ہوگا کہ 15 شعبان ایک ڈیٹ تھی میرے امام کے ظہور کی تاریخ تھی، لیکن افسوس کہ میرے مولا کا ظہور نہیں ہوا. 4 ڈیٹس بتائی گئی جس میں 15 شعبان ہے، 25 ذیقعد 25 ذیقعد 11th منتھ لونار کا، اور شب قدر 21 رمضان یا 19 رمضان 21 رمضان یا 23 رمضان، اور چوتھی ڈیٹ جو ہے وہ عاشورے کی ہے. 4 ڈیٹس ظہور، میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، یہ 4 ڈیٹس بتائی گئی کہ یہ کوئی بھی ایک دن میں امام کا ظہور ہوگا. لیکن ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے، وہ کبھی بھی اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکتا. اللہ قادر مطلق ہے، لیکن سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں. امام کی ولادت 255 ہجری 15 شعبان کو ہوئی. یہ روایت بی بی حکیمہ خاتون سے ہمارے پاس آئی. بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ 9th امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام کی ریئل اون سسٹر ہے. 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہے، اور زمانے کے امام کی گرینڈ مدر ہے. بڑی پائس لیڈی. بہت سی روایتیں بی بی حکیمہ سے ہمارے پاس آئیں. اللہ آپ ایک صلاۃ پڑھ لیں محمد وآل محمد پڑھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے پاس اللہ ہم سب کو سامرے کی زیارت نصیب کرے. جب آپ سامرہ جائیں گے انشاءاللہ، اگر جیمز کی طرف سے انٹر ہو تو 3 گریوز سامنے ہیں. پہلی گریو جو ہے زری کے اندر، پہلی گریو جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کی ہے. سیکنڈ گریو امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور ان کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون ہمارے امام کی والدہ کی. یہ 3 گریوز ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون کی.
اگر لیڈیز سیکشن میں سے آئے تو پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی گریو نظر آتی ہے، پھر یہ 3 گریوز نظر آتی. جینٹس میں سے پہلے یہ 3 گریوز آتی. کبھی آپ میرے ساتھ چلیں زیارت پہ تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں. یہ جو مولا کا سامرے میں روضہ ہے، یہ 10ویں امام کا گھر تھا. جب میرے مولا کو اسیر کر کے ظالم متوکل لوگوں نے، بنی عباس کے یہ حکمران، ظالم حکمرانوں نے جب مولا کو مدینہ منورہ سے بلایا تھا تو آپ اپنے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ آ گئے تھے، اور یہ 10ویں امام کا گھر تھا جو آج سامرے میں روضہ ہے. یہ مولا ہی کا گھر تھا. یہ مولا کی زری ہے. زری کے بالکل بازو وہ سرداب مقدس ہے، جس کو انگلش میں بیسمنٹ بولتے. میں آپ کو صرف ہسٹری بتا رہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ زیارت پہ جائیں تو کیا کیا چیزوں کی زیارت کرنا ہے. تو وہ سرداب مقدس جو ہے بڑا پاکیزہ، بڑی برکتوں والا سرداب ہے. پوری مجلسی میں سرداب کے اوپر پڑھ دوں، اتنی برکتیں، اتنی برکتیں. وہ جو ہے 10ویں امام کے گھر کا بیسمنٹ تھا. پرانے زمانے میں سمر، عراق کا سمر بہت پیک ہوتا تھا، ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے، گھر کے اندر بیسمنٹس بناتے تھے، سمر میں نیچے چلے جاتے تھے. تو یہ جو ہے یہ بیسمنٹ وہی بیسمنٹ ہے جو امام کے گھر کے اندر تھا. مجھے پتہ نہیں لندن میں بیسمنٹس بنتے ہیں یا نہیں بنتے، بٹ امریکہ میں، نیو یارک میں، ایسٹرن سائڈ پہ کافی جو ہے ہر گھر میں، شکاگو میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں اور لانگ آئلینڈ میں ہر جگہ آپ کو بیسمنٹس نظر آئیں گے. تو بہرحال تو یہ امام کے گھر کا بیسمنٹ تھا. اس زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا تو ہر گھر میں ہوتا تھا. یہ جو سرداب مقدس ہے یہ اتنی برکتوں والا. جب بھی آپ زیارت پہ جانا، کسی کے ساتھ آپ زیارت پہ جاؤ، ہم جاتے ہیں. اب تو وہ بیسمنٹ بہت بڑا ہو گیا، لیکن اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا. میں نے وہ چھوٹا بیسمنٹ بھی دیکھا ہے. وہاں پہ ایک چھوٹا سا روم بنا ہوا ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے. وہ جو روم ہے وہاں پہ لوگوں نے امام کو دیکھا. وہاں پہ عریضہ ضرور لکھنا اور وہاں پہ وہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا. ہم لوگ جو جاتے ہیں عام طور پہ جو قافلے جاتے امام کو سلام کرتے، 2 رکعت نماز پڑھے آگے. وہاں پہ جو نماز پڑھنا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز، وہ جو 100 مرتبہ پڑھنا ہے حاجت کی امام سے. یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے کہ یہ نماز اگر خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، خدا نخواستہ کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی یا لڑکے کی شادی نہیں، شادی کے لیے بھی بہت اچھا ہے، ہارٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اگر رزق کا کسی کو پرابلم ہے، رزق کا، اس کا بزنس نہیں چل رہا یا اس کی جاب میں پرابلم ہے، تو اس کو دنیا بھر میں ریکمنڈ کیا گیا کہ یہ امام کی اتنی پیاری نماز ہے، 5 یا 6 منٹ کی نماز ہے. یہ وہی نماز ہے جو مسجد جمکران میں یا مسجد سہلا میں پڑھی جاتی، اور 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، اور رکوع میں جا کے 7 ٹائمز بولنا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ایک دفعہ نہیں، 7 مرتبہ بولنا. پھر کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ. پھر دونوں سجدوں میں جا کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 ٹائمز بولو. دونوں رکعت میں اسی طرح پڑھو، اور پڑھنے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو، بالکل فجر کی نماز کی طرح. نماز کے بعد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا پڑھو. دعا پڑھ کے آپ حاجت مانگو. یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے. میں نے دنیا میں جہاں یہ نماز بتائی، آپ سوچو یہ مسجد جمکران کی مخصوص نماز ہے، مسجد سہلا کی مخصوص نماز ہے، اور سرداب مقدس کی مخصوص نماز ہے. یہ 3 جگہ یہ نماز بہت مخصوص ہے کہ جہاں پڑھنے سے لوگوں کے ایسے حاجات. یہ ایک چیز ہے سرداب مقدس میں جا کے پڑھنا. اور جب بھی ہم اپنے گروپ کے ساتھ جاتے ہیں، لندن کا گروپ ہے یا بامبے کا گروپ ہے، تو میں ہمیشہ ان کو پہلے سے بتا دیتا کہ جب تم سرداب مقدس میں جانا تو تم عریضہ ضرور لکھنا. تو سارے لوگ پیپر اور پینسل اپنے ساتھ لے کر آتے اور عریضہ لکھ کے وہ جو امام کی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر عریضہ ڈالتے. دوستو عریضہ آج کل رات میں آپ نے لکھا ہوگا. کل کا جو عریضہ تھا وہ حسین ابن رو، تیسرے نائب کے ذریعے آپ نے عریضہ لکھ کر ڈالا ہوگا. مولا آپ کی ساری حاجات کو پورا کرے، مولا آپ کے عریضوں کو قبول کرے. لیکن جب عریضہ یہ نہیں ہے کہ صرف 14 شعبان کی رات میں ڈالنا، آپ روز عریضہ لکھ سکتے ہیں. میں نے خود لکھا ہے، دبئی میں تھا میں، 14 دن تک مسلسل نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور عریضہ لکھ کے زیارت عاشورہ پڑھ کے ڈالا تھا کہ ہر پاسبل ہوتا یہ عریضہ لکھنے سے. وہ میں نے بستان زہرا کے مجالس میں ایک عریضہ دیا تھا جو گوہر یگانہ کتاب کا ہے. وہ عریضہ بھی آپ لکھ سکتے. اور اگر وہ عریضہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جسٹ لیٹ می نو، آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. اگر وہ نہیں ہے تو آپ ایک نارمل وائٹ پیپر میں بھی عریضہ لکھے. آپ جب بھی سامرہ جانا، سرداب مقدس میں مولا کی جو جگہ بنی ہے اس کے اندر آپ عریضہ ڈال دو، بڑی دعائیں قبول ہوتی. آخری مرتبہ وہ جو پانی والی روایت ہے وہ اسی سرداب
خطاب کی ہے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. پانی والی جو روایت ہے وہ اسی سرداب مقدس کی ہے کہ آخری زمانے میں 329 ہجری سے پہلے 329 ہجری سے پہلے رات کا، پہلے میں امام کی ولادت کا واقعہ پڑھ دیتا پھر یہ پڑھوں گا. بی بی حکیمہ خاتون 255 ہجری 14 شعبان. بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے بھتیجے، اپنے نیویو امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پہ آئی. میں روزے سے تھی اور میں آئی اور بیٹے کے، میرے بھتیجے کے پاس دن بھر میں نے اسپینڈ کیا، عبادتیں کی. شام کا افطار سے پہلے میں نے اپنے بھتیجے سے کہا بیٹا مجھے جانے دو، میں گھر جانا چاہتی ہوں. تو امام نے کہا، 11ویں امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں رک جائیں. تو بی بی حکیمہ نے کہا کہ بیٹا کوئی خاص بات ہے؟ تو امام نے کہا کہ ہاں، آج کی رات صبح سے پہلے اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، جو اللہ کی آخری حجت ہوگا، جو وارث رسول ہوگا، جو زمین اور آسمان کا مالک ہوگا، جو دنیا سے، زمین سے ظلم کو ختم کر کے عدل کو نافذ کرے گا. تو بی بی حکیمہ خاتون نے 11ویں امام سے پوچھا کہ بیٹا کس کے بدن سے ہوگا؟ اس لیے کہ 11ویں امام کی شادی صرف بی بی نرجس خاتون سے ہوئی اور آپ 29 ایئرس میں ظالموں نے، معتمد باللہ نے آپ کو شہید کر دیا تھا. یہ اتنے بڑے ظالم تھے کہ وہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ بارواں آئے، کوئی نہیں چاہتا تھا وہاں. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بنی عباس کے حکمرانوں اور ظالموں کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 سکسیسرز ہوں گے اور سارے کے سارے قریش سے ہوں گے. اور نام بھی بتائے مولا سے لے کے زمانے کے امام تک، اور کہا تھا جو آخری ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا محمد، ان کی کنیت میری کنیت ہوگی ابو القاسم. اسی لیے ابو القاسم کسی کی کنیت نہیں رکھی گئی. ہمارے پاس سختی سے منع ہے کہ اگر کسی کا نام محمد ہے تو وہ اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ یہ مخصوص ہے اللہ کے رسول کے لیے. یا امام علی کو اجازت تھی، مولا علی کو ابو القاسم کنیت دی گئی تھی، یا زمانے کے امام کو. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو آخری ہوگا وہ رائل فیملی سے ہوگا اور وہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی. اور وہ جب دنیا میں آئے گا، آنے کے بعد سارے ظالموں کو ختم کرے گا، دنیا زمین سے ظلم کو ختم کر کے عدل کو نافذ کرے گا. تو یہ ظالموں کو پتا تھا کہ 11 تو آ گئے، اب 12واں آئے گا تو پھر پرابلم ہو جائے گا. تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ 11ویں امام کی شادی ہو، اسی لیے میرے مولا کو 28 یا 29 ایئرس میں شہید کر دیا. ہمارے سیکنڈ ینگسٹ امام ہے جو شہید ہوئے. فرسٹ ینگسٹ امام ہمارے 9ویں امام ہیں جو 25 سال میں شہید ہوئے. میں کتنی آسانی سے بولا. اور سیکنڈ ہمارے 11ویں امام 29 سال میں شہید ہوئے. ہمارا زمانے کا امام 5 سال کی ایج میں 5 ایئرس میں اپنے بابا کو، اپنے ماں کو، دونوں سے محروم ہو گئے تھے، ان کی رحمتوں سے دونوں کا انتقال ہو گیا تھا. بہرحال تو بی بی حکیمہ خاتون 11ویں امام کے پاس ہے اور آ کے بیٹھی اور کہا، امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آج کی صبح، کل کی صبح یعنی 15 شعبان کو اللہ مجھے بیٹا عطا کرنے والا ہے. بی بی کو تو معلوم تھا کہ آخری امام آنے والا ہے، خوشی. تو انہوں نے پوچھا کس کے بدن سے؟ تو کہا نرجس. اچھا صبح سے بی بی حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون کے ساتھ ہے. پریگننسی تو کہیں نہ کہیں تو نظر آئے، 9 منتھس کی پریگننسی، ولادت ہونے والی ہے صبح میں. بی بی تھوڑی سی حیرت میں آئی، سیدھا اٹھ، امام کی بات پہ، امام کے ارشاد پہ شک نہیں، غلط نہیں سمجھ. اتنی، یہ ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے، ایک امام کی دادی ہے، 4 اماموں سے رشتہ. بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی، سیدانی سیدزادی بی بی زہرا کی بیٹی ہے، 4 اماموں سے رشتہ. بی بی حکیمہ خاتون کا بڑا مقام، لاکھوں سلام ہمارا میری ماں کو. شک نہیں ہے امام کی بات پہ. اٹھی، جا کے دیکھا، بس بہت احتیاط سے پڑھا. گئی بی بی نرجس جس حجرے میں تھی، گئی جا کے بات چیت کی، سب دیکھا. دیکھ کے واپس آ کے کہا، ساس ہے بی بی نرجس کی، مدر ان لا ہے وہ. آئی، آ کے کہا میرے لال پریگننسی کے تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، حمل کے تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے. تو میرا 11واں امام مسکرایا، مسکرا کے کہا
پھوپھی اماں اللہ مجھے یہ بیٹا بالکل نبی موسیٰ کی طرح دے گا، جیسے نبی موسیٰ کی پریگننسی کو چھپایا گیا تھا ویسے میرے اس بیٹے کی پریگننسی کو چھپایا گیا۔ آپ سوچو گے غیبت شروع سے غیبت شروع ہوگی کہ دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے کہ 12واں آنے والا ہے۔ بس اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بی بی ٹھہر گئی رات میں، رات بھر عبادت کی، بڑی برکتوں والی رات تھی، زیارت امام حسین پڑھی کہ جو 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا، کل رات میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، مخصوص زیارت میرے مولا حسین کی زیارت وارثہ پڑھی اور دعائیں کرتی رہی۔ کل کی راز نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام بھی تھی، اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو آج بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، آج بھی پڑھ لے۔ آپ جشن کے بعد گھروں میں بیٹھ کے آپ جانتے ہیں کہ بستان زہرا میں یہ نماز کئی مرتبہ میں نے پڑھائی ہے۔ انشاءاللہ جب حالات صحیح ہو جائیں گے اور میں انشاءاللہ ذیقعد میں ذیلحج میں آؤں گا تو انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا۔ تو بڑی the most recommended prayer in فقہ جعفری، the most recommended prayer in فقہ جعفری، ستاروں کے مانند بھی تمہاری حاجات ہے، تو یہ نماز اگر کل نہیں پڑھی ہے رات میں تو آج پڑھ لو، doesn't matter، یہ کوئی واجب نہیں ہے، لیکن یہ نماز can change your life, can change your destiny۔ جب بھی جس نے بھی یہ نماز پڑھی اس کو اللہ عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا وعدہ اللہ کے رسول کا کہ جو بھی یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے ستاروں کے مانند بھی اگر حاجات ہوں گے، سٹارز کے مانند جو کاؤنٹلیس ہے، یا ڈراپس آف واٹر اس کے مانند بھی اگر اس کے حاجات ہوں گے تو اس کے حاجات پورے ہوں گے۔ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے۔ تو بہرحال یہ نماز جو ہے رات میں عبادتیں کی، بس اب غور سے بالکل فجر سے تھوڑی دیر پہلے بی بی حکیمہ خاتون بی بی نرجس خاتون کے ساتھ الگ سپریٹ روم میں ہے، اور دوسرے روم میں میرا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام عبادت کر رہا، یہاں پہ یہ دونوں بیویاں عبادت کر رہی۔ بی بی حکیمہ خاتون کو بالکل فجر سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون کو دل میں خیال آیا کہ ارے شک نہیں، بار بار بول رہا، کوئی ڈاؤٹ نہیں کرے، شک نہیں، میرے بیٹے نے کہا تھا کہ آخری امام آنے والا ہے، آخری حجت آنے والی ہے، اللہ کی رحمتوں نعمتوں برکت آنے والی ہے، لیکن ابھی تک تو ولادت بھی نہیں ہوئی، فجر کا وقت قریب ہے۔ بس خیال آنا تھا، میرے امام نے دوسرے روم سے پکار کے کہا کہ پھوپھی اماں، اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے اب وہ ہونے والا ہے۔ عزیزو، یہ وہی ہے اپنے دور کا علی۔ جنگ صفین یاد ہے؟ مالک اشتر نے جب 999 کو مارا ایک سائڈ پہ، تو دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے 999 کو مارا اور امام علی نے 1000 کو مارا، ایک کی ڈفرنس ہے، اور خیال آیا تھا، بولا نہیں تھا، دل میں خیال آیا۔ تو میرے مولا نے وہاں سے پکار کے کہا تھا کہ مالک، جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو مار رہا تھا، میں 70 نسلوں کو دیکھ رہا تھا، اگر ایک مومن بھی ہوتا تو میں اسے چھوڑ دیتا اور دوسرے کو مارتا۔ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا وقت تیزی سے نکلتے جا رہا میرے ہاتھ سے، بس 45 منٹ کی تقریر۔ تو اس کے بعد جب یہ ہوا، بی بی حکیمہ، اب روایت حکیمہ بی بی حکیمہ خاتون سے ہی چل رہی، بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ کچھ دیر گزری، نماز فجر سے بالکل تھوڑی دیر پہلے، آج کی صبح تھوڑی دیر پہلے آثار حمل نظر آنے لگے بی بی نرجس خاتون میں۔ ایک عورت ہی پہچان سکتی، بس میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، بہت احتیاط سے پڑھ، آثار حمل نظر آنے لگے۔ بی بی نے کہا اللہ اکبر، آخری حجت آنے والی، رحمت خدا، اللہ کی آخری حجت کی ولادت کا وقت قریب ہوتے جا رہا۔ اس کے بعد کہہ دیا کہ تھوڑی دیر گزری، اس لیے کہ پرانا زمانہ ہے، اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا جیسا آج لندن میں اتنی لائٹ ہے، تو اگر آج کوئی 1000-2000 کے والٹس کے بلب لگا دے تو کوئی سب پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کامن چیز ہے، ہر گھر میں لائٹ۔ اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا، اس زمانے میں کینڈل سسٹم تھا، چراغ سسٹم تھا، چراغ ہوتا تھا کمرے میں، بالکل ہلکی سی لائٹ ہوتی، چراغ کی لائٹ۔ بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ بہت احتیاط سے پڑھا، بالکل کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پورا روم نور سے منور ہو گیا، اتنی روشنی کہ آنکھیں بند ہونے لگی۔ نور خدا دنیا میں آیا تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے ٹکڑے، پہلا نور اللہ نے میرا پیدا کیا، اللہ کے رسول کی حدیث۔ یہ اس دور کا محمد ہے، اس دور کا علی ہے۔
13 मासूमीन का वारिस बनकर मेरा मौला आया है, 13 मासूमीन का वारिस। ऐसा नूर चमक, ये हर मासूम की विलादत के वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल की विलादत के वक्त, मेरे मौला की विलादत के वक्त, काबा पूरा रोशन, शहजादी कौनैन के वक्त था, पूरा मक्का ब्राइट हो गया था, मौला हसन के वक्त पूरा मदीना रोशन, मौला हुसैन के वक्त पूरा मदीना, हर मासूम की विलादत के वक्त ये हुआ। तो नूर से चमक गया पूरा, जब चमका नूर से, बीबी हकीमा खातून समझ गई कि आखिरी हुज्जत रहमत खुदा दुनिया में आ गई। बीबी कहती है कि वो रोशनी कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, इतनी कम हो गई कि मेरी आंखें मैंने खोली। अब जो मैंने आंखें खोली तो मैं वो मंज़र देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप सोचो क्या मंज़र होगा। कहा कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी पेशानी को, अपने फोरहेड को ज़मीन पे रख के ये कह रहा कि अशहदु अल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान। फिर अपने जद का अशहदु अन्ना अबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, जद्दी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा जद मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फिर कहा अशहदु अन्ना अबी अलियन वली अल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफतहु बिला फसल। मेरे मौला अपने अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, मेरे मौला की विलायत का, और उसके बाद पूरे इमामों की विलायत का ऐलान किया। बस उसके बाद बीबी हकीमा कहती है कि बीबी नरजिस खातून ने अपने चांद के टुकड़े को, यूसुफ ज़हरा को उठाया, सीने से लगा लिया। माँ है माँ, माँ है माँ। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उन्हें सलामत रखे, जिनके माँ बाप मर गए उनकी कब्रों में रहमतों को नज़र। यूसुफ ज़हरा को सीने से लगाई माँ ने। बस मैं बीबी नरजिस खातून को ये कहता, आप लोग आमीन कहना, कि अभी तो मैं जश्न ख़त्म नहीं करा, लेकिन ये लम्हा ऐसा है इसकी दुआ के लिए आप लोग सब आमीन कहिए कि मैं दुआ करता बीबी नरजिस खातून को कि बीबी आपका यूसुफ ज़हरा दुनिया में आया, आपने उसको सीने से लगाया, आपका चांद का टुकड़ा यूसुफ ज़हरा, इसी मासूम बच्चे का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ करवा दो। जो जो रिस्क के प्रॉब्लम्स में उनके रिस्क के दरवाजे खोल दो। जितने बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमाओ। किसी का अल्लाह मोहताज ना बनाए सिवाय उसके और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। और मोहब्बत मौलाए कायनात में ज़िंदा रखो, अली की मोहब्बत में दुनिया से उठाओ, और अल्लाह आपकी इस यूसुफ ज़हरा को सलामत रखे, और इमाम के आपके यूसुफ ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील फरमाइए। बीबी आप दुआ करो बीबी कि मौला आपके चाँद हमसे राज़ी हो जाए, हम अपने मौला की ऐसी नुसरत करें कि आईना तालिबो बेदमिल मख्तूल ब करबला, मेरे मौला की हम ऐसी नुसरत करें जैसे मौला हमसे चाहता। ज़िंदा रहें तो मौला की मोहब्बत में, दुनिया से जाएं तो आपके बेटे की मोहब्बत में। बस दोस्तों, बीबी नरजिस ने अपने इस चांद को सीने से लगाया। अब यहाँ से रिवायत बीबी नरजिस की चली। बीबी हकीमा खातून और बीबी नरजिस खातून दोनों दूसरे हुजरे में आए कि जहाँ पे मेरा मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। सीधा ये लोग पहुँचे तो मौला ने दोनों हाथों को फैला दिया, अपने चांद के टुकड़े को फ़ौरन अपने सीने पे ले लिया, लेके प्यार किया और अपनी ज़बान, अपनी लवाब दहन बेटे के मुँह में दे दी। ये पूरा तरीक़ा मासूमीन का है कि अल्लाह के रसूल ने मेरे मौला को दी थी खाने काबा में। अब पूरा सिलसिला चलते हुए 11वें इमाम तक बिल्कुल ऐसी आया। उस दौर के इमाम ने, बाप ने फ़ौरन अपनी ज़बान दी। पहली ग़िज़ा जो मेरे इमाम की गई वो बाबा के अलावा बेदहन, ये मुँह लगाया, प्यार किया, सीने पे लगाया, एक कान में अजान और एक कान में अक़ामत। बीबी नरजिस कहती है कि मैं भी खड़ी हुई हूँ, बीबी हकीमा खातून भी खड़ी हुई है, और मेरा मौला ज़माने का इमाम अपने बाबा की आगोश में है। कहती है, अब यहाँ से रिवायत बीबी नरजिस की है, पूरी है। बीबी नरजिस से कहती कि सामने हमारे पास एक हुजरा था, हमारे घर के अंदर एक रूम था, वो खाली रूम था। इतने में मैंने देखा कि उस रूम के अंदर सफ़ेद रंग के परिंदे नज़र आए, वाइट कलर के बर्ड्स, बड़े बड़े बर्ड्स जिनके विंग्स वो लोग हिला रहे थे, जिनके पर वो लोग हिला रहे थे, वो कई बर्ड्स नज़र आए। तो मुझे हैरत हो रही थी कि ये परिंदे आए कैसे, इतने परिंदे एक साथ कैसे आ गए। उसके बाद कहती है कि मेरे शौहर यानी 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उठ के सीधा लेके जाके अपने मेरे इस बेटे को एक परिंदे के हवाले किया जो बड़ा परिंदा था। उसने मेरे मौला को ऐसे परों में ले लिया और लेके हवाओं में उड़ने लगा।
بی بی نرجس کہتی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے کہا اپنے شوہر 11ویں امام سے کہ آپ نے میرے بچے کو کس کے حوالے کر دیا، یہ کون پرندے ہیں؟ اب امام کا جملہ سننا خوش ہو گئے، ماں کہہ رہی ہے کہ آپ نے کس کے حوالے کر دیا، یہ کون پرندے ہیں؟ تو امام نے پلٹ کے کہا نرجس یہ پرندے نہیں ہیں، یہ قدسی فرشتے ہیں، یہ جیسے تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا اسی طرح اس میرے بیٹے کا انتظار آسمانوں میں ہو رہا، یہ فرشتوں کے پاس گیا ہے، آسمانوں میں گیا ہے، اور وہاں سب سے ملاقات کر کے سب زیارت کریں گے، اس لیے کہ آخری اللہ کی حجت ہے، آخری رحمت ہے، آخری نعمت ہے، آخری برکت ہے، اپنے دور کا محمد اور علی ہے، پھر وہ واپس آئے۔ اب یہاں پہ ٹوٹل غیبت تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ 12واں آ گیا۔ آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ 12واں آ گیا، اس لیے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ٹوٹل غیبت۔ اگر ظالموں کو معلوم ہو جاتا تو ظالم فوراً میرے مولا کو قتل کر دیتے۔ تو انہوں نے کیا بالکل مولا کا جو 11ویں امام کا جو گھر تھا، جب میں نے بتایا مولا کے روم کے بالکل پیچھے ایک اور روم تھا، وہاں میرا زمانے کا امام رہتا تھا، وہاں آپ رہتے تھے، وہاں پہ 5 سال گزارے اپنے بابا کے ساتھ، یعنی 255 ہجری 15 شعبان کو ولادت ہے اور 260 ہجری 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کی شہادت، تو 5 ایئرز تک اپنے بابا کے ساتھ رہے۔ پہلی مرتبہ جو میرا امام باہر آیا، پبلک میں آیا، وہ کب تھا؟ جب 8 ربیع الاول 260 ہجری، جب میرے 11ویں امام کی شہادت تھی، جب ظالم معتمد باللہ نے، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے، اس نے جب میرے مولا کو زہر دیا، اور اچھا جی یہ مولا کا گھر تھا، یہیں پہ مولا رہتے تھے اور وہیں پہ دفن کیا گیا، 10ویں امام کو بھی وہیں دفن کیا گیا، 11ویں امام کو بھی وہیں دفن کیا گیا، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون اسی گھر میں دفن، جب میرے مولا کا گھر تھا۔ معتمد باللہ نے جب 11ویں امام کو زہر دیا، میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، مولا میرا شہید ہو، میرا زمانے کا امام یتیم و یسیر ہو گیا، بابا بھی چلے گئے، بی بی نرجس خاتون کا بھی انتقال ہو گیا، بس پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم امام جو پبلک میں آئے وہ وقت تھا کہ جب 11ویں امام کو غسل و کفن امام نے دیا، اس کے بعد آپ کا تابوت، آپ کا کافن باہر آیا۔ آپ دیکھو اتنا سیکرٹ تھا یہ کہ سگے بھائی 11ویں امام کے جناب جعفر، ان کو بھی پتا نہیں تھا، روایتوں میں کہ صرف 4 آدمی کو معلوم تھا کہ 12واں آ گیا، 5 سال تک 4 آدمی کو معلوم۔ کون؟ بی بی نرجس خاتون، امام حسن عسکری علیہ السلام، بی بی حکیمہ خاتون، ایک کنیز کے بارے میں ہے یا غلام کے بارے میں، بس 4، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ سگے 11ویں امام کے سگے بھائی جعفر، ان کو بھی نہیں معلوم، فیملی میں کسی کو نہیں باہر معلوم کہ 12واں۔ زمانہ اتنا خراب تھا، زمانہ اتنا پورا شوق تھا کہ مولا نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ حالات خراب تھے۔ پہلی مرتبہ کب آئی؟ جب میرے 11ویں امام کیا تابوت 8 ربیع الاول کو گھر سے اندر سے باہر آیا صحن، اب صحن میں کئی 100 لوگ کھڑے ہوئے، حکومت کے لوگ بھی تھے، سب کھڑے ہوئے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ پورے شہر میں ہو گیا دھوم کے مولا شہید ہو گئے 11ویں، اور سب یہ سمجھ لے کہ 12واں آیا ہی نہیں، ایسا سیکرٹ ہے، بھائی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، سب سمجھ لے 12واں آیا ہی نہیں، اور 11ویں امام شہید ہو گئے۔ شادی کو بھی ایسی راز رکھا تھا، یہ بھی راز ہے۔ اب آپ جسٹ امیجن کرو، تصور کرو، واٹ آئی ایم سیئنگ، لک ایٹ می، لک ایٹ می۔ مولا کا تابوت آ کے رکھا، صفحے بننے لگے، اور جنازے کی نماز اب شروع ہونے والی تھی، اعلان ہوا نماز جنازہ کا، تو سب آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ مولا کے گھر کے صحن میں ہوا، یہ نماز ہو رہی تھی، مولا کے گھر کا دروازہ جنازہ باہر آئے تو بند ہو گیا۔ جیسے ہی جعفر مولا کے بھائی آگے بڑھے اپنے بھائی کی نماز پڑھانے، جنازے کی نماز کو لیڈ کرنے، ہمارے پاس یہ ہے کہ غسل بھی معصوم کو معصوم دیتا، نماز بھی معصوم کو معصوم پڑھاتا، اسی لیے کہا گیا کہ جب انشاءاللہ میرا امام زمانہ ظہور کریں گے، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ، اور ہم مولا کی نصرت کریں گے ویسے جیسے مولا چاہتے ہیں۔ تو ظہور کے بعد جب امام کی شہادت ہوگی، اس سے پہلے امام حسین زمین پہ واپس آئیں گے، تو مولا حسین اپنے اس بیٹے کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے اور اپنے ہاتھ سے دفن کریں گے۔ امام کو امام دفن کرتا، امام کی نماز امام پڑھاتا، امام کو غسل امام دیتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور سلسلہ چلتا ہوا ہے۔
زمانے کے امام کا مولا حسین. اسی لیے ہم زیارت اربعین میں جا کے اس کا ٹرانسلیشن دیکھو تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا حسین واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہیں. ہم وٹنس ہیں. زیارت اربعین کے لاسٹ میں آپ دیکھو کہ ہم بولتے ہیں کہ مولا ہم وٹنس ہے کہ ہم واپس آئیں گے. اور مولا حسین کا ایک سرمن ہے روز عاشور جس میں امام نے کہا کہ واپس زمین پہ آنے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں گا, جس کو عقیدہ رجت بولتے ہیں. عقیدہ رجت یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے معصومین کی واپسی ہے, اس لیے کہ اللہ نے یہ جو زمین کو پورا خلق کیا, یہ جو پوری دنیا کو خلق کیا, یہ ظالموں اور مشرکین کے لیے خلق نہیں کیا, یہ معصومین کے لیے خلق کیا. اتنا جو دنیا کو سجایا اس میں کبھی بھی امام کی حکومت نہیں رہی. اب اماموں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ, وہ عقیدہ رجت ہے. اللہ ہم کو اس قابل بنا دے, اللہ ہم اتنے پائز بن جائے کہ ہم وہ دور کبھی امام کا دیکھیں. صلوات پر محمد وآل محمد پر. اس کے بعد اب آپ میری طرف دیکھو, مولا کا تابوت آیا, تابوت رکھا گیا, کافن رکھی گئی, سب صفیں بننے لگے. اعلان نماز جنازہ ہوا, جعفر آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھے گھر کا دروازہ کھلا. 5 years old boy, روب اور دبدبا اتنا, شان اور شوکت اتنی, چہرے پہ اللہ کا وہ جلال, وہ نور. لازم بات ہے, تیرا معصومین کا وارث ہے میرا مولا, 13 معصومین کا وارث ہے. شان اور شوکت, 5 سال کا سن, باہر آئے, صفوں کو چیرا. ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی, صفوں کو چیر کے سیدھا آگے بڑھے, اپنے چچا جعفر کے دامن کا سب پکڑا, پکڑ کے کہا چچا یہ حق میرا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچو 5 سال کا بچہ اپنے بزرگ چچا کو کہہ رہا ہے چچا یہ حق میرا ہے. ایک لمحے میں پیچھے ہٹ گئے. جلال امامت ہے ہمارا عقیدہ کہ امام پیدا امام ہوتا ہے, دنیا میں آگے امامت نہیں لیتا, پیدا امام ہوتا. پیچھے ہٹ گئے. مولا نے نماز پڑھائی, اپنے بابا کی نماز کو لیڈ کیا. 5 سال لیڈ کرنے کے بعد مولا سے پلٹے. خود سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے سوالات تھے. میرے مولا نے ایک ایک کا جواب دیا, ایک ایک کا جواب دے کر اندر چلے گئے روم میں. بس وہ زمانہ, اس کے بعد پھر امام ظاہری طور پہ باہر نہیں آئے. 1 یا 2 اور واقعات ہیں, میں کیا کروں, میرا وقت ہو گیا. اب یہ جو پیریڈ ہے اس کو بولتے ہیں اسمالر اوکلٹیشن, غیبت صغرا. 8 ربیع الاول 260 ہجری سے یہ اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا. 69 ایئرس کا یہ پیریڈ ہے, 69 ایئرس کا, اور یہ ختم ہوا 15 شعبان 329 ہجری, جب آخری آپ کے نائب علی ابن سمری کا انتقال ہوا. وہاں سے یہ ہائر اوکلٹیشن غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا, اور یہ غیبت کبریٰ کا اینڈ ہوگا جب میرے مولا کا انشاءاللہ جلد سے جلد ظہور ہوگا تو غیبت کبریٰ ختم ہوگی. پھر انشاءاللہ کبھی لندن آیا تو میں پوری تفصیل میرے امام کی پڑھوں گا. پورا ایک اشع ہے میرے امام زمانہ کے, یہ تو میرے مین ٹاپکس ہے. میں بہت خوش ہوا یہ علمدار بارگاہ علمدار جو بنائی گئی, اللہ آپ لوگ اس کی مدد کرے. بس میں آخری باتیں بول رہا کہ بیک ٹو بیک میرے جشن چل رہے, بیک ٹو بیک میں الحمدللہ میرے امام کا صدقہ ہے. دوستو سب سے بڑی بات, آج تم نے امام کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے, تم لوگ بارگاہ علمدار والے سیلیبریٹ کر رہے نا, پوری ٹیم, عارف بھائی ان کی پوری ٹیم جو بیٹھ کے مجھے سن رہا اس وقت. آپ سوچو آج آپ کو موقع ملا کہ آن لائن ہی سن رہے, لیکن مولا عباس کے نام کی جو بارگاہ ہے اس میں اس کے ممبر بھی ہیں آپ, اور جشن بھی, مولا کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے؟ 100 200 300 400 500 500 ہے, میں مثال دے رہا ہوں. 500 سن رہے اس وقت. لندن میں کتنے ہیں مولا کے چاہنے والے؟ ہزاروں کی تعداد میں. دنیا میں آپ لندن میں رہتے ہیں, پورے لندن کو آپ جانتے ہیں, پورے لندن کو آپ جانتے ہیں, لیکن آپ اپنی اگر برتھ ڈے کریں تو کتنے لوگوں کو بلاتے ہیں؟ جو آپ کے خاص ہوتے ہیں. پورے لندن کو نہیں بلاتے, جو آپ کے خاص ہوتے ہیں. پھر بول رہا ہوں, پورے لندن کو نہیں بلاتے, جو خاص ہوتے ہیں اس کو بلاتے.
So you people are so lucky, we are so lucky کہ زمانے کے امام کی برتھ ڈے میں امام برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے تھرو. تو امام نے اتنے لوگوں کو بولا آپ کتنے خاص ہیں امام کی کہ آپ درگاہ علمدار میں بارگاہ علمدار میں بیٹھ کے امام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اپنی قسمت میں ناز کرو کہ امام نے تم کو چنا کہ میری برتھ ڈے کے جشن میں آؤ. جو بھی برتھ ڈے کے جشن میں اس وقت امام کے بیٹھا ہوا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور دعا کرو کہ مولا زندگی کی آخری سانس تک آپ کی معرفت بڑھتی رہے, ہم زندہ رہیں تو آپ کی محبت میں, دنیا سے جائیں تو آپ کی محبت میں, اور مولا میں آپ کی نصرت ایسے کروں جیسے آپ چاہتے ہیں. اس کے لیے روز 2 رکعت سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھو. لندن میں اگر تم چاہتے کہ تمہارے رزق کے دروازے کھلے, لندن میں تم چاہتے کہ بیماریوں سے تم بچو, تو 2 رکعت سلامتی امام زمانہ کی نماز ضرور پڑھنا. اس لیے امام کی سلامتی کی نماز پڑھنا کہ اگر تم نے امام کی سلامتی کی نماز پڑھی تو امام تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرے گا. 2 رکعت سلامتی. اور آج 15 شعبان تھی, آج امام کے نام کا صدقہ دے دو. لندن میں کس کو دو گے؟ بیک ہوم انڈیا پاکستان فون کرو اور فون کر کے مولا کے نام پہ آج کسی غریب کی عید کر دو. آج تم لندن میں بہترین طریقے سے تم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پورے جوان ہیں تم لوگ, پورے ماتمدار ہیں تم لوگ. مولا تمہارے بازوں میں طاقت میسا میں تمار عطا کرے. تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی غریب بھی آج مولا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے. آپ بولیں گے رات ہو گئی, کوئی بات نہیں, ان کی کل صبح میں پہنچ جائیں گے. ان کے گھر کی بھی عید کر دو, کسی یتیم کی عید کر 10 پاؤنڈ بھیج دو کسی یتیم کو. سال بھر کھانا بھی 10 پاؤنڈ کا برکت, 10 پاؤنڈ بھیج دو یتیم کو. اپنے اپنے شہروں میں بیچو, اپنے اپنے گھروں میں بھیجو, جہاں بھیج سکتے. یتیم کو, بیوہ کو, ویڈو کو 10 پاؤنڈ بھیج دو. اس کے بعد دیکھو, میں عورتوں کو بول رہا ہوں, اللہ تمہارے سہاگ کو کی حفاظت کرے, اللہ تمہارے رزق میں برکت دے. پلیز, میں اپنے لیے نہیں بول رہا, میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں. میرے امام کی برتھ ڈے دنیا کا ہر غریب اپنے گھر میں یہ برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرے, اور وہ جب سیلیبریٹ عید کرے گا تو تمہارے حق میں دعا دے گا. بس دوستو, مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا آپ کو خوش رکھے. 3 مرتبہ صلوات پڑھیے ہماری اس جشن کی قبولیت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو کہ پروردگار ہماری آپ مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. یہ ہمارا جشن جو مولا کی ولادت کا ہم جشن کر رہے, اللہ اس جشن کو قبول کرے. پروردگار جو لوگ اس وقت یہاں پہ درگاہ علمدار میں جو یہاں کے ممبرس ہیں, جو بیٹھ کے جشن سن رہے, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اللہ درگاہ علمدار بہترین بن جائے. مولا کے نام کی, مولا عباس کے نام کی درگاہ ہے, بہترین یہ درگاہ بن جائے. اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ, ان کے صدقے میں سارے بیماروں کو, بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, سب کو صحت کے ساتھ رکھنا. اللہ تو جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے تو روشن کر دے. پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. پروردگار ہر لمحہ امام کی معرفت میں اضافہ فرما. ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو. بیخ بیمار کربلا, بیمار مدینہ, اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں وہ دور کر دے. ہر بیمار کو صحت دے دے. میرے پروردگار میرے امام کا واسطہ کسی کو محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. درگاہ علمدار کے سارے اراکین کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور ہم سب کو امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما. ایک صلوات پڑھیے اپنے جشن کی قبولیت, دعاؤں کی قبولیت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. چین دنیا میں ملے, راحت عقبہ مل جائے, شدت عشق ملے, غم کا سلیقہ مل جائے. کاسے دل لیے حاضر در دولت پر, فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. پروردگار ایک سورہ فاتحہ درگاہ علمدار کے اراکین کے سارے مرحومین, اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے اور میرے والدین کے لیے سورہ فاتحہ.